السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور اس دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس دین پر چل کر ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور یقیناً آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، واختلاف اللیل، اور رات کا آنا جانا، والنہار، اور دن کا آنا، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے کوئی بیکار نہیں پیدا فرمایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ دن کا آنا یہ بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، رات جب آتی ہے یہ بھی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، میسج دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب رات کو لے کر آتا ہے تو وہ رات یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ جس طرح میں غروب ہو گئی ہوں، دن ختم ہو گیا ہے، دن کا اجالا ختم ہو گیا ہے، اب رات کی تاریکی آ گئی ہے، اس طرح تمہاری زندگی کے اندر بھی ایک دن تاریکی کا آنا ہے۔ اور وہ تاریکی کیا ہے؟ تمہیں موت آنی ہے، اور موت کے بعد تم سے پوچھا جانا ہے۔ پھر جب دن نکلتا ہے تو دن یہ پیغام دیتا ہے کہ بھئی آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں تاریخ ہے، فلاں مہینہ ہے اور فلاں سال ہے۔ اب جو اگلا جمعہ آنا ہے وہ اس تاریخ کا نہیں ہونا، اب اگلا جمعہ جو آنا ہے وہ کسی اور تاریخ پر آنا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دن آتا ہے تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دن تمہیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ بھائی اگر رات کی تاریکیوں میں تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، تو دن کے اجالے کے اندر اللہ کو یاد کر لو۔ اگر دن کے اجالے میں تم سے نافرمانی ہو گئی ہے تو رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گر گڑاؤ، معافی مانگو۔ یہ لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی اس کے اندر نشانی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، موسم سرما اس کی آمد ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے بہار کا موسم ہے، اور اہل ایمان اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں ان ایام کے اندر، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دن مختصر ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ انسان رات کو اللہ کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے ان ایام کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی گرمیاں لے آتا ہے، کبھی سردیاں لے آتا ہے، کبھی موسم بہار آ جاتا ہے، کبھی موسم خزاں آ جاتا ہے،
اور یہ ساری چیزیں ہمیں پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا، کاش کہ میں اچھے اعمال کر لیتا، کاش کہ میں وہ فلاں چیز کر لیتا، لیکن اس وقت نہیں ملتا۔ صرف انسان کو یہی ندامت ہوتی ہے کہ کاش کہ میں کام کر لیتا۔ وقت کی قدر قرآن مجید کی ایک سورت سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں قسمیں کھا دیتا۔ ہم بھی قسم کب کھاتے ہیں کہ جب کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو ہم قسم کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کی، اللہ کی قسم یہ کام اس طرح ہوا ہے۔ اہمیت ظاہر کر رہے ہیں نا کہ تاکہ اس کے دل میں میری عزت برقرار رہے، میں قسم کھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، لوگوں زمانے کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے، زمانہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا لوگوں والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہی اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ایک برف والے سے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس صورت کو ایک برف بیچنے والے سے اس صورت کا مفہوم سمجھا۔ برف بیچنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے برف لے لو اس سے پہلے کہ میری برف پگھل جائے۔ ٹھیک ہے، برف والے سے انہوں نے اس صورت کا مفہوم سمجھا۔ وہ یہ پکار رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں برف لے لو اس سے پہلے کہ میری برف پگھل جائے اور تم اس کو استعمال میں لے آؤ۔ اور جب دن آتا ہے وہ بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں اس سے پہلے کہ رات کی تاریکی میں تمہارا بھی اعلان ہو جائے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں کا بیٹا فلاں آج دنیا سے رخصت ہو گیا، اس سے پہلے عمل کر لو۔ زندگی دی ہے، موت سے پہلے عمل کر لو۔ وقت دیا ہے، مشغولیت سے پہلے عمل کر لو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں صحت دی ہے، بیماری سے پہلے عمل کر لو۔ برف والے سے سمجھا کون لوگ خسارے میں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ خسارے میں جا رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں دن اور رات کو گزار رہے ہیں۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے؟ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل لازمی ہے، ضروری ہے۔ آواز کس طرح کی ہے؟ دیکھو آواز صحیح کرو، ایکو وغیرہ تھوڑی بند کر دو۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات۔ اچھا، ایمان اکیلا لانے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اکیلا انسان کہے میں ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، جب تک وہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں اس کے ایمان کا۔ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہ گئے اور خود بھی صبر کرتے رہ گئے، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہمیں۔ ایسے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ یار کیڑا بندہ کامیاب ہے، پتہ لگ جائے گا۔ ہر بندہ سوچتا ہے نا، پوچھتا ہے قاری صاحب کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، حق کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں آزمائشوں پر، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دی ہے۔ وقت کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نعمتان، تم پر دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس،
آپ اکثریت دیکھیں گے ان نعمتوں کی وجہ سے وہ گھاٹے اور خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ کون کون سی نعمت؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، ایک فارغ وقت ہے۔ آپ دیکھ لیں جب صحت ہوتی ہے انسان کے پاس، انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح فرما برداری نہیں کرتا جس طرح بیماری کے اندر کر رہا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا جس طرح وہ بیماری کے اندر اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اس طرح اپنی پکار کو اپنی زبان پر نہیں لے کر آتا جس طرح بیماری میں لے کر آتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ۔ پہلے کیوں نہیں کہا؟ پہلے تو نے کیوں نہیں کہا؟ والفراغ، آپ دیکھ لیں فارغ وقت میں ہماری مشغولیت کیا ہے، کن کاموں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس، جو لوگوں میں سب سے بہترین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، دنیا کا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ عمر لمبی دے لیکن وہ اعمال بھی اتنے ہی زیادہ اچھے کرے۔ فرمایا بہترین بندہ یہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دنیا کا بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، کہ اللہ نے عمر تو اس کو دی ہے، زندگی دی ہے، 60 سال گزار لیکن پورے نکمے اعمال کر کر ہے۔ فرمایا دنیا کا بدترین انسان یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو موسم سرما میرے محترم بھائیوں یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج کے جمعے میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ موسم سرما آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسم سرما کے آنے کی وجہ سے ہمیں کچھ انعامات دیے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمیں وقت مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر رات کو ہم 10 بجے بھی سو ٹائم سے سو جائیں، عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، ٹھیک ہے، 9 بجے سو جائیں، 8 بجے سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، تو ہم تہجد کے عادی بن سکتے ہیں۔ 3-4 مہینوں میں اگر ہم تہجد پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ہماری عادت بن جائے گی، ہم گرمیوں کے اندر بھی تہجد پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کر اللہ کا ذکر کریں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنے کاروبار کی طرف نکل جائیں، پھر اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اعمال کرنے کی کوشش کریں، نوافل کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، روزے رکھیں۔ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے ان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موسم بہت بڑا بہار ہے کہ ان موسم کے اندر، کیونکہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر سا دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام تو پہلے ہی آئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پیغام دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے وہ پیغام علیحدہ دیتی ہے، ظہر کی اذان علیحدہ پیغام دیتی ہے، عصر کا وقت علیحدہ پیغام دیتا ہے، شام کا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے پھر علیحدہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں میں غروب ہو رہا ہوں، تم نے بھی غروب ہو جانا ہے، میں تو غروب ہو رہا ہوں، تم نے بھی غروب ہو جانا ہے۔ کوئی زندگی کسی کی بقا نہیں ہے یہاں دنیا میں، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے آپ کے اندر چینجنگ لے کر آنی ہے، کچھ عمل کرنے، نیک اعمال کرنے، اللہ کے ساتھ لگاؤ اختیار کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موسم سرما یہ آخرت کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کیا، شکایت لگائی اللہ تعالیٰ کو۔ جہنم کہنے لگی یا اللہ تو نے مجھے اتنا سخت بنایا ہے، فقالت یا ربی اقل بعضی بعضا، اتنا مجھے سخت بنایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز بھڑکتی ہوئی، بہکتی ہوئی، تیز انگارے مارتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا فوراً چمڑی جل کر راکھ بن جائے گی، اتنی شدت والی آگ ہوگی۔
انہا لترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے انگارے وہ باہر پھینک رہی ہوگی، بڑے بڑے انگارے باہر پھینک رہی ہوگی، اور کہہ رہی کلا لوگوں بچ جاؤ، انہا لظا نزاعۃ للشوا، میں چمڑی کو ادھیڑ دینے والی آگ ہوں، تدعو من ادبر وتولی، میں ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر پیٹ پھیر جاتے تھے، کہتے ہی رہتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کم ہی یہی ہے، پیٹ پھیر کے بعد اچھا شکایت لگائی جہنم نے، کہتی یا اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میرا بعض کو کھاتا جا رہا ہے، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اتنی مجھے اجازت دے دے کہ میں 2 سانس تو لے لوں، نفس فی الشتائی و نفس فی الصیف، ایک سانس میں سردیوں میں لوں اور ایک سانس میں گرمیوں میں لوں، ٹھیک ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تشریح لکھنے والے، کہ جب یہ سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی آتی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب اندر داخل کرتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس اندر داخل کر رہی ہے، اب سردیاں، ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِيرِ، فرمایا کہ اس وجہ سے لوگ گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اور سردی کی شدت کو بھی اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اتنی شدت والی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ موسم سرما ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے، ہم اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لگاؤ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مطلب یہ قرآن تو نہیں بن سکتی، لیکن حدیث قدسی قرآن کے بعد جو درجہ ہے حدیث قدسی وہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یا ابن آدم، کن سے بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ رب دی گل کدی پڑھی ہوگے ہیں، رب کی بات سننے کا مزہ بھی آنا چاہیے نا، کہ رب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو پھر انسان سوچتا ہے کہ میرا رب کا ایک مقام مرتبے کو دیکھیں، جب اس مرتبے کو دیکھ کر رب کی بات کو سنیں گے نا پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ آج ہمارے اندر رب کی جو شان، رب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے دلوں سے شیطان نے نکال دی ہے، ٹھیک ہے، جو رب کی ایک حیثیت، ایک مقام ہمارے دل کے اندر، ایک محبت رب کے حوالے سے ہونی چاہیے، وہ شیطان ہمارے سے نکالتا جاتا ہے، ایک رب کا ڈر اور خوف جو ہمارے دل میں پیدا ہونا ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے، اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے، ٹھیک ہے، کیسے کہ تم نے یا اللہ ان کو جو ہے وہ تم افضل بنا دیا میرے سے، میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، خود بھی جاؤں گا، انہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ قرآن ہے نا، قرآن میں سارا آپ پڑھ کے دیکھنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کس کو دوست بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، سارا دن کم کرتے رہنا ہے، کماتے رہتے ہو نا، بس یہی، اس کے لیے میں نے پیدا کیا تھا، یہ تو تجھے میں نے دینا تھا، یہ تو تیری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مقصد تو نہیں ہے نا زندگی کا، ضرورت ہے نا، ضرورت اور مقصد میں فرق ہے۔ تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو فارغ کر لیا کر، کبھی کبھار فارغ بھی کیا کر عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے دل کے اندر غنی والا پن جو ہے نا وہ پیدا کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا، میرا کام ہے مالدار کرنا، پیسہ دوں گا تجھے، برکت ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں نا، بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ اے میرے بندے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ، میں تجھے کہہ رہا ہوں، لعبادتی، میری عبادت کے لیے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو کوئی فارغ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یا تو اللہ کو بھی بہانے یہی لگائے گا کہ یا اللہ ٹائم نہیں ہے گا میرے کو،
جس طرح لوگوں کو کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں پھر کیا کروں گا، تو میری عبادت کرے گا، میں عبادت کرنے سے تجھے انعامات بھی دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے صرف بس کہہ رہا ہوں کہ عبادت کرنی ہے، نہیں، عبادت کرنے کے بعد تجھے میں انعام بھی دوں گا۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ آگے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری محتاجی، سارا دن ٹینشن، میں فقیر ہو گیا، پیسہ نہیں، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ تیرا جو رٹ ہے نا زبان پہ، اس کو میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہی رٹ ہے زبان میں، حالات نہیں ٹھیک، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں، یہی ہم کر رہے ہیں، سارا دن زبان پر یہی چلتا ہے کام، وہ پیسہ نہیں، یار یہ نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں کام ہو رہا، پھنسے ہوئے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے کوئی فارغ ٹائم کڈیا ہے کہ میں تجھے اس کے بدلے کچھ انعام بھی دینا چاہتا ہوں نا۔ آگے فرمایا یہ بھی سن لے، جنہ میں میٹھا ہوا نا اتنا سخت نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، فرمایا میں تیرے دل کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، لگ یہی رہے، یہ حدیث ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے پتہ نہیں آج کے دور کے اوپر بالکل فٹ ہوئی پڑی ہے۔ مشغولیت نہیں ہے، سارا دن ٹینشن میں گزارتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، دوسرا تیسرا، وہ تو پیسے لینے، یہ تو وصولیاں کرنی ہے، طے کرنا ہے، وہ تو یہ کرنا، گھر میں سبزی کا ٹائم آ گیا، سبزی کے بعد فوراً کسی اور چیز کا ٹائم آ گیا، اب یہ چیز دودھ لے کر آنا ہے، وہ لے کر آنا ہے، یہ لے کر آنا ہے، وہ بجلی سڑ گئی ہے جی، آج یہ ہو گیا جی، آج بیگم بیمار ہوگی، آج فلاں جی ڈاکٹر سے رابطہ، یہ وہ، اللہ کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ، میٹھا میں ہے، میٹھا میں ہوں، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، پھر یہ سن لے میری بات، کیا کروں گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دل کو جو ہے وہ شغل سے بھر دوں گا، ٹھیک ہے، وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور ساری زندگی یہی تو کہتا رہے گا، مال دولت پیسہ حالات یہ وہ کرتا رہے گا، یہ تیرے رٹ زبان پہ رہے گا، کبھی تیری فقیری محتاجی میں ختم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں بس یہ جمعہ، یہ حدیث ہی اگر ہم سمجھ لیں نا تو جمعے کا خلاصہ سمجھ لیے ہم نے، جمعے کا خلاصہ یہی حدیث ہے، بس باقی باتیں آپ چھوڑ دیں۔ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، ٹائم نہیں نا، اللہ کہتا ہے ٹائم دیں گا تو کچھ کروں گا میں تیرے واسطے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں الحمدللہ اتنے بڑے سیانے ہیں ہم لوگ، اتنے سیانے ہیں، جڑا بندہ ٹائم دینا انہوں تنخواہ چنگی دیندے، جڑا ٹائم نہیں دیتا اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ رات میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ اورنج ٹرین کی، اورنج ٹرین والے نے وہ کیا، ان کا آپریشن کیا ایک صحافی نے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم حس ختم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے سے نا، حس ختم ہو گئی ہے، اتنے بے درد ہو گئے ہیں نا ہم کہ ہمیں درد بھی نہیں ہوتا کہ یار احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک ملازم ہے 29 دن وہ ڈیوٹی کرتا رہ گیا ہے، اورنج ٹرین کے اوپر کام کرتا رہ گیا ہے، صفائیاں کرتا رہ گیا ہے، بیچارے کو ایک چھٹی ہو گئی، 5000 روپیہ اس کی تنخواہ سے کاٹ لیے ایک چھٹی کا۔ اس نے کہا کس اصول کے مطابق، کس رول کے تحت آپ نے 5000 کاٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے کا تنخواہ کب دے رہے ہیں، پچھلے مہینے کی تنخواہ یہ 24 تاریخ کو دے رہے تھے، یہ جو پچھلا مہینہ گزر گیا نا 24 تاریخ کا، اس سے پچھلے مہینے کی تنخواہ دے رہے تھے 24 تاریخ کو، یعنی ایک مہینہ 24 دن بعد تنخواہ دے رہے ہیں ملازم کو، اور ملازم سے پیسہ کاٹ رہے ہیں۔ تینوں سکون دی نیند آ جائے گی؟ سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے ایسا برباد کروں گا، تیری ایسی بیماریاں لگاؤں گا کہ تو تڑپ تڑپ رہے گا، تڑپتا رہے گا، وہ بے شک حکمران کیوں نہیں ہے، تڑپتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا حالات نہیں، اللہ نہیں۔
موسم سرما کے اندر میرے محترم بھائیوں کرنا کیا ہے؟ ہم نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اسلاف جتنے بھی ہمارے گزر کے گئے ہیں وہ میدان خندق، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا جو میدان، خندق جو کھودی تھی، ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار کھود رہے تھے آپ کے ساتھ، دیکھا کہ بھوک تھی، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، مہاجرین کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، خندقیں کھود رہے ہیں، جنگ کا اعلان ہوا نا جب، تو خندقیں کھود رہے ہیں۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ نیچے زمین کے اندر نیچے کھودنا، جس طرح ہم کبھی کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے جو ہے نیچے 5-5 7-7 فٹ 8-8 فٹ 10-10 فٹ جو ہے وہ گڑھا کھودتے ہیں، اس طرح خندقیں صحابہ کھود رہے تھے۔ مشینیں نہیں تھی، صحابہ ہاتھوں سے کیا کھود رہے تھے، شالے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن دکھایا، کپڑا اوپر کر کے نا بدن دکھایا، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ یہ ساڑھے تے مزے نہیں ختم ہوندے۔ اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کہا صحابہ میں نبی، وہ نبی ہوں کہ خندق تمہارے ساتھ کھود رہا ہوں۔ اور ایک بہت بڑا پیغام دیا، کہنے لگے اللہم ان العیش عیش الآخرہ، دنیا واسطے ایسی نہیں آئے، آخرت بنانے کے لیے ہیں۔ لا عیش، کوئی عیش نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے دنیا کے اندر، بس عیش الآخرہ، آخرت کے اندر ہی مزہ ہے۔ فاغفر للانصار، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، سردی کا موسم ہے، خندقیں کھود رہے ہیں، لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار، ان انصار اور مہاجرین کو یا اللہ معاف کر دے اس کی بدولت۔ صحابہ نے جواب دیا، پھر صحابہ بھی وہ تھے نا جان نچھاور کرنے والے، ساڑھی طرح تو نہیں تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج میں نے درس دیا، میں نے کہا نماز پڑھا کرو، یہ کرا کرو، قاری صاحب تسی دعا کریا کرو، قاری صاحب ٹائم نہیں ملتا، حالات بڑے پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ نہیں کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا مسجد میں یہ کام کروانا، اچھا دیکھیں گے جی، سوچیں گے یہ بارے سے، ٹھیک، وہ اللہ کا گھر ہے یار، اللہ کے گھر بارے میں سوچنا ہے، اپنے گھر کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا۔ اپنے گھر میں تو بیگم نے ابھی منہ سے نکالا نہیں ہے تو پہلے پہنچا ہوتا ہے سامان، صرف اللہ کا گھر یہ یتیم ہے۔ اللہ دے گھر واسطے نوٹ پھٹے پرانے اللہ نہیں دیکھ رہا، کس کے گھر میں بیٹھ کے پھٹے پرانے جھولی میں نوٹ ڈالتے ہیں؟ کس کے بیٹھ کے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نہیں یار، نہ دیں نہ دیں، واللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام کروا سکتا ہے۔ تمہارے امتحان لے رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے، تو کتنا پکا ہوا بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے امتحان لیتا اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ جواب دیا، کہنے لگے نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ اکبر، سونے کے پانی سے بھی لکھے نا حق نہیں ادا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے یہ بات کہہ دی ہے نا کہ آج صرف آخرت کی عیش ہے، آخرت کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے، صحابہ عمل کرو، صحابہ یہ خندقیں کھودو، ہیں بھوک کی پیاس ہے، شدت کی پیاس ہے۔ اللہ کے رسول آج ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ما بقینا ابدا، ہمیشہ آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، لیکن بیعت کو نہیں توڑیں گے۔ یہ تھے صحابہ۔ طرز عمل بیٹا سر ہم کریں گے تو کوئی کام ہوگا، طرز عمل ہمارا ہے نہیں تو ہم امیدیں اللہ تعالیٰ پر لگا کر بیٹھے ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، موضوع لمبا تھا، بس بات مختصر یہی ہے، نوافل کا اہتمام کریں۔ سردیوں کے موسم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تہجد کا اہتمام کریں۔ چلیں اگلے جمعے پھر یہ رکھ لیتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں اعمال کون کون سے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔